آپ سب پر رب کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے اسلام کا سیاسی نظام صلاۃ ہے۔ تو پچھلی قسط آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اس قسط میں ایسے نہیں پتہ چلے گا، وہ اور یہ جڑی ہوئی ہے۔ تو پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا جو نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ سلام علیکم کہا، جو وہ مجمع جن کو بلایا گیا تھا اس میں جتنے بھی آئے وہ بیٹھے تھے، مرد، عورتوں کا علیحدہ انتظام تھا، وہ بھی بیٹھی ہیں۔ محمد رحمت للعالمین۔ اس سے پہلے پچھلی قسط میں ایک بات میں نے آپ سے نہیں کی، وہ بھی اظہار کر دیتا ہوں۔ جب وہ لوگ صلاۃ کے لیے بلائے گئے تھے تو جب وہ آئے نبی اکرم رحمت اللہ عالمین کی، جہاں وہ مسجد کی وہ بنیاد بنائی گئی تھی، وہاں تختی پہ لکھا ہوا تھا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ رب کی مخلوق کے امن کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اس مسجد میں اللہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ محمد رحمت للعالمین اس کتاب کے پر اتری ہے اور وہ اس کتاب کا فالوور ہے اور اسی کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ مسجدوں میں جائیں جو اسلام کے نام پر بنی ہوئی ہیں، غوث اعظم مسجد، فاروقیہ مسجد، اس کی مسجد، شیعہ کی مسجد، پرویزیوں نے اپنے کچھ بنائے ہوئے ہیں، ان کا گھر، محمد نے رحمت للعالمین نے گھر بنایا۔ وہاں لکھا ہوا تھا جو مسجد کے اندر آ رہا، یہ اللہ کا گھر ہے، رب کی مخلوق کے امن کے لیے بنایا گیا ہے، اس گھر میں اللہ کی کتاب رکھی ہے، محمد اس کتاب کا فالوور ہے اور اسی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہے، آؤ ما انزل اللہ کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مسجد میں داخل ہونے میں وہاں لکھا ہوا ہے، یہ لوگ تختیوں میں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی اپنی زبان، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، رب کی مخلوق کے لیے بنایا گیا ہے۔ محمد رحمت للعالمین پر یہ کتاب اتری ہے، محمد رحمت للعالمین اس کتاب کا فالوور ہے اور اسی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہے، آؤ ما انزل اللہ کی طرف تمہاری فلاح اس کتاب کے ذریعے ملے گی۔ یہ تو وہ مجمع تھا، جو لوگ آئے ان کی زبان تھی، انہوں نے جو تختیوں میں لکھا ہوا تھا، مسجد میں جو آئے، اللہ کا گھر، پھر زہر آگے تختے میں انتظام، پھر جب وہ اندر آئے تو وہاں یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں ایک گنبد بنا ہوتا ہے، اندر وہ ایک بڑی میز، وہاں مولوی صاحب بڑے آرام سے بیٹھنا۔ اللہ کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، ایک بڑی میز رکھی ہوئی تھی، میز، وہاں اللہ کی کتاب رکھی ہوئی تھی، پھولوں کے ساتھ سجی ہوئی، جو اتنی اتر چکی تھی تختیوں میں لکھی۔
محمد رحمت للعالمین اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں، ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر صرف میز پر اللہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ رحمت للعالمین آ رہے ہیں عملی پروگرام بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ قرآن کریم میں آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ تو آیات مومنین کے بارے میں بتا رہی ہے، جہاں محمد رحمت للعالمین کے بارے میں ہے وہ آیات ہے سورت 97، میرے خیال میں سورت 97 ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے لیلۃ القدر وما ادراک، تو وہاں آتا ہے جو ملائکہ روح کے ساتھ اتر رہے ہیں محمد پر۔ روح اللہ کی کتاب کو کہتے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں محمد پر۔ محمد گھر سے رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں، قدم قدم پر آپ کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں، ملائکہ اتر رہے ہیں۔ وہ کتاب جو اتر رہی تھی وہ آپ کی ذات میں گھوم رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ آگے آپ بیٹھا تھا جو بھی مجمع، کہا سلام علیک۔ تو یہاں پچھلے مجمع میں یہاں تک ہماری بات تھی، یہاں تک ہماری بات تھی، تو یہاں ختم کیا تھا پچھلے میں، تو آگے پھر بات ہے، آپ سنیں۔ جو لوگوں کو بلایا گیا تھا، جو آؤ صلاۃ کی طرف، اس میں تمہاری فلاح ہے، مگر سے صلاۃ فلاح وزان میں نا، جس میں کہا جاتا ہے آؤ صلاۃ کی طرف اس میں فلاح ہے، تو تمہارا مولوی بلاتا ہے اور وہ جو فلاح دیتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ساری فلاح اللہ رسول پر جھوٹ بول بول کے اپنے حساب پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد مسجد کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے مولوی کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ جو آئے بیٹھے ہو اس کو کہے گا سبحان اللہ پر، تسبیحیں پھیر، درود پر، نعتیں پر، نمازیں پر، سجدے پر، تو بس مرے گا موت کے وقت ڈائریکٹ جنت میں۔ یہی کچھ کہتے تھے۔ میں اگر آپ کو کہوں نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین، تو آپ کہیں گے نہیں کہتے تھے۔ پھر آپ کا جب مولوی کہتا ہے تو آپ مولوی کو نکال دینا مسجد سے، جو تو رسول تو یہ کہتا ہی نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ہے، اب نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین نے سلام علیکم پڑھا۔ اس سے پہلے جو تھا، جو وہ مشرکین کعبہ، وہ مسلمان کہلاتے تھے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وہ تو ان کے نبی تھے، ان کی تو کتابیں تھیں، جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی، وہ تو کتاب ان کی نہیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے پر نازل ہوئی، وہ تو جو کتابیں تھیں ان کے امام لات، عزا، منات جو تھے وہ ان کے امام تھے، پھر ان کی اماموں کی کتابیں تھیں، جس طرح آج مسلمانوں کے پاس ابو حنیفہ کی کتابیں، ابو شافعی کی کتابیں، ابو مسلم کی کتابیں، پھر حدثنا جو نا ابو امام بخاری، یہ ساری ان کی کتابیں ہیں، کتابیں ہیں، ان کی بھی یہی کتابیں تھیں، وہ بھی گمراہ تھے، یہ بھی گمراہ تھے۔ اب وہ لوگ آپس میں السلام علیکم کہتے تھے، یہ تمہاری حدیثوں میں ہے۔ انہوں نے حدیثوں میں صرف یہ کہا ہے، جھوٹ بولا ہے، جو نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین سلام علیکم بھی کہتے تھے، السلام علیکم بھی کہتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ قرآن کی آیات ہے، سورت 6 ہے، آیات نمبر کیا ہے؟ 54۔
اللہ محمد رحمت للعالمین کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہو سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمت۔ آپ اندازہ لگائیں، الفاظ اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد سن رہا ہے رحمت للعالمین۔ اللہ الفاظ ختم کر چکے ہیں، محمد رحمت للعالمین سلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ یہ تھا محمد کا طریقہ، قرآن میں جو درج ہے رحمت للعالمین کا طریقہ، جو اللہ نے سکھایا وہ قرآن میں درج ہے۔ سورۃ 6 ہے، آیات نمبر 54 ہے۔ دوسرا حوالہ لیں، مومنین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ سورۃ 28 سے آیات نمبر 55 ہے۔ اب یہ مسلمان تھے صحابہ، ان کا طریقہ تھا سلام علیکم۔ محمد کا طریقہ بھی سلام علیکم رحمت للعالمین کا، اللہ کا طریقہ بھی یہی سکھایا ہوا۔ اب یہ طریقہ وہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے ارد گرد جتنے بھی مشرکین کعبہ تھے وہ لوگ السلام علیکم کہتے تھے۔ اب پہلے تو آپ رحمت للعالمین نے سلام علیکم پڑھا، ان کو سمجھایا گیا جو ابراہیم علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا وہی دین مجھ پر نازل ہوا ہے، وہی دین موسیٰ پر نازل ہوا ہے، وہی دین عیسیٰ پر نازل ہوا ہے، وہی دین جناب اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، وہی دین اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، وہی دین یوسف علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، وہی دین نوح علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ جو نبی آیا ہے وہی دین لے کے آیا ہے جو میں دین بیان کر رہا ہوں۔ اس دین میں جب نبی کو سکھایا گیا تم کہو سلام علیکم، تو میں آپ کے پاس پہلے زندگی گزارتا تھا، میں بھی السلام علیکم کہتا تھا، میں کوئی نبی نہیں تھا، یہ السلام علیکم کہا جاتا تھا، اور یہ تمہارے علماء کہتے تھے یہی ابراہیم نے سکھایا ہے، یہی چل رہا تھا۔ جس طرح آج مسلمانوں میں السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، ہر مسلمان یہی کہتا ہے، ادھر بھی السلام علیکم چل رہا تھا۔ لیکن جب آپ رحمت للعالمین نے کہا، ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے سلام علیکم، اللہ نے اسے سکھایا سلام علیکم، مسلمانوں کا طریقہ سلام علیکم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سلام علیکم کہہ رہے ہیں، ہم عملی طور پہ آپ کو سلامتی دیں گے، عملی طور پہ آپ کو سلامتی دیں گے۔ نبی کہتے تھے ہم سلام علیکم کہتے تھے، ہماری زندگی کو دین اللہ کے مطابق جہاں بھی جائیں گے آپ کو سلامتی ملے گی، ہماری زندگی سے سلام علیکم کا مطلب یہ ہے۔ موسیٰ آئے وہ سلام علیکم کہا، ابراہیم نے سلام علیکم کہا، وہ ان کے جسم سے دین نکل رہا تھا، سلامتیاں نکل رہی تھی۔ مجھے دین ملا ہے، آپ رحمت للعالمین نے فرمایا مجھے دین ملا ہے، وہ قرآن ہے۔ دین ایک ہی ہے، تورات انجیل یہ ایک نام ہے جو اس زبان کے دین یہی ہے۔ میں نے سلام علیکم تمہیں کہا ہے، مجھ سے پہلے میری ایک زندگی گزری ہے، آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی سے آپ لوگوں کو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، یہ زندگی مجھے رب نے نہیں سکھائی، اس زندگی کو میں نے اپنے خود اختیار کیا ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری ذات ہے جو میرے ساتھ اٹیچ ہے، میں نے اس زندگی کو خود اختیار کیا ہے، میں اس زندگی کا خود خالق ہوں، میں اس زندگی کا خود مالک ہوں، اور میں نے یہ زندگی خود اختیار کی ہے، میری زندگی سے آپ کو لوگوں کو تکلیف نہیں ملی۔
ایک بندہ مجھے بتا دیں جو میں نے کسی کو تکلیف دی ہو آپ کے ارد گرد یہاں میں پیدا ہوا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں انسان ہوں تم بھی انسان ہو. میں یہاں پیدا ہوا. میرے والد عبداللہ تھے, میری والدہ آمنہ تھی. میرے والد سے بھی تمہیں امن ملا, میری ماں سے بھی میں امن ملا. میں بھی پیدا ہوا, میں نے تم لوگوں کے آگے زندگی گزاری ہے. مجھے ایک بندہ لے کے آ جاؤ, میں نے اپنی زندگی میں آپ کو تکلیف نہیں دی. میں نبی نہیں تھا, مجھے دین کوئی نہیں جانتا تھا. میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں. میں نے تجارت کی, شادی کی, سارا کچھ کیا, آپ کے ساتھ زندگی گزار کیا. میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی. اس بات کے آپ شاہد ہیں اور آپ خود کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بات ہمیں, جو آپ ایک سچے انسان ہیں. ہم نے آپ سے تکلیف نہیں لی, بلکہ آپ تو مہربانیاں ہی کرتے رہتے ہیں. یہ تو آپ نے کہا میری ایک زندگی سی جو میں خود آزاد اپنی زندگی اختیار کر کے یہاں تک پہنچا. پھر یہاں تک پہنچنے کے بعد یہاں زمین پہ ایک نبی کی ضرورت تھی. کیا تھی؟ نبی کی ضرورت تھی. زمین میں نہ کتابیں اللہ کی تھیں. یہ جو تورات انجیل جو تم اس کو تمہارے علماء کہتے ہیں یہ تورات انجیل یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ تورات انجیل ہے ہی نہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں. یہ بات سچ ہے. موسیٰ علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام پر, ابراہیم علیہ السلام پر, اسماعیل علیہ السلام پر, یعقوب علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, یوسف علیہ السلام پر, نوح علیہ السلام, ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ کتابیں اس ٹائم موجود تھی. نبی موجود تھے, ماننے والے موجود تھے. وہ نبی علیہ السلام بھی چلے گئے, ماننے والے بھی چلے گئے. اس کے بعد وہ کتابیں گئی اور کتابیں بنی گئی. اس کتابوں کے اس ٹائم اور نام تھے, ادھر کتابوں کے نام اور ہیں جو اب جو موجودہ ہے مسلمانوں کے پاس. بخاری, مسلم, ابو داؤد, فقہ, حنفی, یہ کتابیں بن کے آ گئیں جس پر یہ زندگی گزار ہیں. آپ نے کہا یہ جو تمہارے پاس تورات رکھی ہے, انجیل رکھی ہے, یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب زمین پر کامل مکمل رکھی ہو تو پھر نبی آتا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ پہلی گواہی بتائی, ان کو سمجھائی قرآن کے مفہوم سے. سورت میرے خیال میں 16 ہے, آیات نمبر 36 ہے. نبی آتا بھی اس ٹائم ہے, زمین پہ اندھیرا ہوتا ہے, اللہ کی کتاب ہوتی نہیں ہے. کتابیں اور رکھی ہوتی ہیں, ان پر مہر لگی ہوتی ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ تمہارے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام والے, موسیٰ علیہ السلام والے, یہ مشرکین کعبہ جو ان کے امام ہیں, امام ہیں نا کیا لات اور عزیٰ منات, یہ جو ان کے امام ہیں, انہوں نے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ بھی کتابیں اللہ کی نہیں ہیں. یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے, اسماعیل علیہ السلام کا یہ دین ہے, یوسف علیہ السلام کا یہ دین ہے. تمہارے جو علماء ہیں انہوں نے بھی جھوٹ بولا ہے تم سے. میں بتاتا ہوں جب کتاب موجود اللہ کی ہو نبی آتا ہی نہیں ہے. اب نبی کی ضرورت تھی, اللہ کی کتاب موجود نہیں تھی, زمین پہ اندھیرا تھا, بالکل کچھ نہیں تھا. اب مجھے نبی بنایا گیا ہے, مجھے نبی بنایا گیا ہے جس کا مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. اللہ مجھ سے بات کر, الرحمن, رحمان اللہ ہے. اللہ نے مجھ سے قرآن سکھایا ہے ڈائریکٹ. اللہ کی بات مجھ سے ہوئی ہے, اللہ نے قرآن پڑھا ہے. میں نے پڑھنے لگا تھا, مجھے اللہ نے منع کر دیا خاموش رہو, قرآن سنو, سننے کے بعد پڑھنا. میں خاموش ہو گیا, قرآن سنا. قرآن اپنی میری زبان تھی, عربی زبان تھی, جو اپنی زبان ہے, مجھے سمجھ آ گیا, میں نے پڑھ لیا.
وہ جتنا میرے پاس اترا ہے یہ قرآن وہی تمہارے سامنے لکھا ہے جو پھولوں کے ساتھ سجا ہوا ہے، جو اللہ نے مجھ پر اتارا ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے میرے بندوں کو سلام علیکم کہو۔ اللہ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے سکھایا ہے وہی سلام علیکم تم پر پڑھا ہے۔ آج تک میں نے سلام علیکم تمہیں نہیں پڑھا، السلام علیکم کہتا جا جو معاشرے میں رائج تھا۔ تو یہ مولویوں نے جھوٹ بولا ہے جو یہ السلام علیکم اسلام ہے، السلام علیکم اسلام نہیں ہے۔ اسلام صرف سلام علیکم جو اللہ نے سکھایا ہے مجھ پر اترا ہے۔ میں نے وہ آیات پڑھ دی ہے جو پہلی، اب یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ تو پچھلے ٹاپک میں بھی سلام علیکم تک بات ہوئی تھی، پچھلا ٹاپک میں بہت کچھ آپ کو مواد مل چکا ہے، اس ٹاپک میں بھی سلام علیکم کہا ہے، بہت سارا مواد مل چکا ہے آپ کو۔ اگلے ٹاپک، یہ ٹاپک چل رہا ہے، اگلے ٹاپک میں پھر آپ نے بات سننی ہے، سمجھنی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی نا، بسم اللہ پر پہ اصلاح کریں اور سارا دین دیوبندیوں، بریلیوں، اہل حدیث اور شیعہ پرویزیوں کو واپس کر دیں۔ میرا نمبر ہے 0334738991۔ کوئی بھی بات کرنی ہو رات کو 8، 9، 10، 11 بجے آپ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، پھر طے کر لیں گے۔ اگر کبھی رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا یہ ایک مزدور آدمی ہے، کوئی محنت میں کہیں مصروف ہوگا، اس وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو پھر اگلے دن کر لینا۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اپنے ارد گرد اپنی کیپیسٹی کے ساتھ آگے پہنچائیں، ان کو بولیں یار ایک بندہ عملی دین پہنچا رہا ہے قرآن کا، اس کی بھی تو سنو یار۔ بس یہی گزارش آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، محمد کو کہا گیا تھا عملی دین پہنچا دو، اس کے ذمہ دار ہے، میں اس کی نقل مار رہا ہوں، میں عملی دین پہنچا رہا ہوں۔ یا ایھا الرسول، تمہارے پاس عملی دین پہنچا رہا ہوں، آ کے چیک کر سکتے ہیں، میرے پاس کیپیسٹی ہے صرف اللہ کے گھر کی، میری اپنی مسجد میں یہاں میرے پاس قرآن رکھا ہے، یہاں سجا ہوا ہے، میں اس کے تابع ہوں جسنا محمد قرآن کے تابع تھا۔ اس نے ما انزل اللہ کی طرح بلایا، میں نے بھی ما انزل اللہ کی طرح بلا رہا ہوں۔ سورۃ 42 آیات نمبر 15 ہے، اللہ کہہ رہے ہیں محمد میرے دین پر عملی قائم رہو اور کھڑے رہو، جیسے میں نے حکم دیا اور اس کی طرح بلاؤ، کوئی عمل کرے نہ کرے آپ کے اس کے میں ذمہ دار نہیں ہے، میں بھی وہی نقل ماروں، میں عملی پیش کر رہا ہوں، اس کی طرح بلا رہا ہوں، ما انزل اللہ کی طرف، بس میرا یہی کام ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، سورۃ 18 ہے آیات نمبر 29 ہے، رب کی طرف سے جو آیا ہے پہنچا دو عملی۔ اب جو قبول کرے نہ کرے وہ خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، جو نہیں قبول کرے گا، عملی نہیں اختیار کرے گا دین کی، تو وہ دنیا بھی جہنم میں، موت کے بعد ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جو عمال کرے گا جہنم میں چلا جائے گا۔ سورۃ 40 آیات نمبر 70 سے لے کے 76 تک پڑھ لینا۔ اللہ حافظ۔